واقع معراج شریف اسلامی تاریخ کا ایک عظیم روپرور اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد کو خصوصی طور پر اپنے قرب سے نوازا اور ایسی عزت عطا فرمائی جو کسی اور نبی مخلوق کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس واقعے میں ایمان، صبر، عبادت اور اللہ پر کامل یقین کا عظیم پیغام پوشیدہ ہے۔ پس منظر: معراج سے پہلے کا زمانہ۔ معراج کا واقعہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا، جسے عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں رسول اللہ کو مسلسل آزمائشوں کا سامنا تھا۔ آپ کی وفادار اور محبوب زوجہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کے چچا اور محافظ حضرت ابو طالب بھی وفات پا چکے تھے۔ مکہ کے کفار کی مخالفت، ظلم اور اذیتیں بڑھ چکی تھیں۔ طائف کا سفر انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوا، جہاں آپ کو پتھر مارے گئے۔ ایسے کٹھن حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دینے، حوصلہ بڑھانے اور عزت عطا کرنے کے لیے معراج شریف کا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ اسرا، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ ایک رات حضرت جبرن نبی کریم کے پاس تشریف لائے۔ آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، زمزم کے پانی سے دل کو دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر آپ کو ایک نورانی سواری براق پر سوار کیا گیا۔ یہ براق بجلی کی رفتار سے بھی تیز تھا، جہاں نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پہنچ جاتا۔ اس پر سوار ہو کر نبی کریم کو مسجد الحرام، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی، بیت المقدس لے جایا گیا۔ اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، جو ایک ہی رات میں مکمل ہوا۔ مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت۔ مسجد اقصی پہنچ کر نبی کریم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ حضرت ادم سے لے کر حضرت عیسی تک تمام نبی موجود تھے۔ یہ منظر اس بات کی واضح دلیل تھا کہ حضرت محمد تمام انبیاء کے سردار اور آخری نبی ہیں۔ معراج، آسمانوں کا سفر۔ اس کے بعد آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ پہلا آسمان۔ یہاں حضرت ادم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے نیک اولاد کو دیکھ کر خوشی اور نافرمان اولاد پر افسوس کا اظہار کیا۔ دوسرا آسمان۔ حضرت عیسی اور حضرت سے ملاقات ہوئی۔ تیسرا آسمان۔ حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ چوتھا آسمان۔ حضرت ادرس سے ملاقات ہوئی۔ پانچواں آسمان۔ حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ چھٹا آسمان۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے امت محمدیہ کے لیے خاص شفقت دکھائی۔ ساتواں آسمان۔ حضرت